نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں اپنے بہت پیارے سلسلے مطالعہ قرآن، جس میں بہت سہل سا مطالعہ ہم کروا رہے ہیں، حاضر ہونے کی توفیق دی۔ اس توفیق پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی 86 صورتیں مکہ کے اندر نازل ہوئی، جس کا ترتیب قرآن اور ترتیب نزول ہم بیان کر چکے ہیں۔ قرآن مجید کی 28 صورتیں مدینہ پاک کے اندر نازل ہوئی، جن میں سے ہم اپنے پچھلے درس کے اندر 3 صورتیں سورہ البقرہ، سورت الانفال، سورت آل عمران، اس کا تعارف کروا چکے ہیں۔ آج ہم مدینہ پاک کے اندر جو چوتھے نمبر پر سورت نازل ہوئی ہے، ہم اس سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورت الاحزاب، اس کا نام الاحزاب جو رکھا گیا، یہ پارہ نمبر 21 سے شروع ہوتی ہے۔ اصل میں جس کو اردو زبان کے اندر جنگ خندق کہتے ہیں، تو جنگ خندق جو تھی، یعنی غزوہ خندق جو تھا، اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ چونکہ اس کے اندر غزوہ احزاب کا ذکر آتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاحزاب کہتے ہیں۔ اس کا نام جو الاحزاب ہے، جب ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 20 کو دیکھتے ہیں تو لفظ آتے ہیں یحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان يأتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسألون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا۔ ترجمہ ہے، دشمنوں کے بھاگ جانے کے بعد بھی وہ گمان کر رہے ہیں کہ ابھی کافروں کے لشکر نہیں گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو وہ یہ چاہیں گے کہ کاش وہ صحرا میں جا کر دیہاتوں کے پاس ہوتے، لوگوں سے تمہاری خبریں دریافت کرتے، اور اگر وہ لوگ تم میں ہوتے تو کافروں سے جنگ نہ کرتے مگر بہت کم۔ تو آیت نمبر 20 کے اندر الاحزاب کا ذکر آتا ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ سورہ جو ہے وہ 90 نمبر پر نازل ہوئی۔ ترتیب قرآن میں 33ویں نمبر پر ہے یہ سورت۔ اس سورت میں 73 آیات کریمہ ہے، اور یہ 9 رکوع ہے اس کے، اور یہ 2 سپاروں میں، یعنی کہ پارہ نمبر 21 کے 17ویں کے رکوع سے شروع ہوتی ہے، اور پارہ نمبر 22 کے 6 رکوع پہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر سورہ الممتحنہ، یہ پارہ نمبر 28 کے 7ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے، 7واں اور 8واں 2 رکوع کی ہی ہے یہ سورت۔ اس کا نام جو الممتحنہ رکھا گیا ہے، وہ اس لفظ کی مناسبت سے ہے کہ جب ہم اس سورت کے آیت نمبر 10 کو پڑھتے ہیں،
یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اس کی مناسبت کے ساتھ الممتحنہ اس کا نام رکھا گیا ہے، اور ترجمہ ہے اے ایمان والو جب تمہارے پاس مؤمنین عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو۔ یہ صورت اس موقع پر نازل ہوئی جب مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کی نیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ مکرمہ کی طرف روانگی کا سفر تھا، تو اس سے قبل ہی ایک بات جو مدینہ پاک کے لوگوں کی طرف مدینہ پاک سے مکہ کی طرف جو مشرکین تھے تو ان کی طرف کوئی بات چلی گئی تھی، وہ کسی کے ذریعے چلی گئی تھی یا چلی جانی تھی، وہ رستے میں خط کے ذریعے پکڑی گئی تھی۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا تھا جس تناظر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ صورت نازل ہوئی ہے، یعنی وہ خط پکڑا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کی مذمت فرمائی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی مدینہ پاک سے جو مکہ کے اندر رشتہ دار رہتے ہیں ان رشتہ داروں کو مطلع کرنے کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، یعنی کہ فتح مکہ کا ارادہ فرمایا ہے، تاکہ وہ لوگ اپنا کوئی یا تو بندوبست کر لیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا جس تناظر میں بھی۔ تو یہ واقعہ پیش آیا تھا جو اس صورت کا میجر مضمون ہے۔ آگے ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ صورت 91 نمبر پر ہے، اور ترتیب قرآن کے حوالے سے اس صورت کا 60واں نمبر ہے۔ اس صورت میں 13 آیات کریمہ ہے اور 2 رکوع ہے۔ پارہ نمبر 28 میں یہ صورت موجود ہے۔ پھر سورہ النساء، اس کا نام نساء عورت کو کہتے ہیں عربی کے اندر، چونکہ اس صورت کے اندر زیادہ مضامین عورتوں کے حوالے سے ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب سورہ البقرہ اور سورۃ النساء نازل ہوئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھی، اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں مدینہ پاک کے اندر نازل ہوئی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو رخصتی تھی وہ بھی مدینہ پاک کے اندر پہلی ہجری میں ہوئی۔ بعض محققین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ النساء 3 ہجری اور 5 ہجری میں نازل ہوئی، چونکہ 4 ہجری جو تھی یہ غزوہ احد تھا جس میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اس وقت ان مسلمان شہداء کی وراثت اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت کا مسئلہ پیدا ہوا تھا، اس لیے صورت میں مسلمانوں کی وراثت اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت سے متعلق احکامات بھی موجود ہیں۔ اس میں نماز خوف جو کہ غزوہ ذات الرقاع اور تیمم کی اجازت کے بارے میں بھی احکامین موجود ہیں، جو 4 ہجری میں قبیلہ بنو النذیر کا مدینہ منورہ شریف سے اخراج ہوا۔ اس طرح کے موضوعات پر چونکہ یہ مشتمل ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ سورہ جو ہے یہ 3 ہجری یا 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ سورت 92 نمبر ہے اس کا، اور ترتیب قرآن میں یہ سورت 4 نمبر پر ہے۔ یہ پارہ نمبر 4 کے آخری پاؤں سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کے 4 رکوع پارہ نمبر 4 کے آخری 4 رکوع ہے، اور پھر یہ 6 سپارے کے 30 رکوع پر آیت کلالہ پر جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورت الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب پوری زمین زلزلہ کی شدت سے ہلا دی جائے گی۔ یہ پارہ نمبر 30 کے رکوع نمبر 24 پر بیان ہوئی ہے، وہاں درج ہے یہ صورت ترتیب قرآن میں۔ تو ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 93 نمبر پر نازل ہوئی ہے، جبکہ ترتیب قرآن کے اندر یہ صورت جو ہے یہ 99 نمبر پر نازل ہوئی،
اور پارہ نمبر 30 کے رکوع نمبر 24 کے اوپر یہ قرآن مجید میں آپ کو مل جائے گی۔ پھر آگے سورہ الحدید ہے۔ سورہ الحدید کا جو نام ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، جب اس سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کو پڑھتے ہیں تو الحدید کا لفظ وہاں ہے، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا، اس میں بہت قوت ہے اور لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے 94 نمبر پر یہ سورہ نازل ہوئی ہے، جبکہ ترتیب قرآن کے اعتبار سے 57 نمبر ہے۔ اس سورت میں کل 29 آیات کریمہ ہے اور اس کے 4 رکوع ہیں۔ پھر آگے سورت المحمد، یہ سورت جو ہے یہ پارہ نمبر 27 کے رکوع نمبر 17 سے شروع ہوتی ہے، پھر رکوع نمبر 17، 18، 19، 20 یہ 4 رکوع پر یعنی کہ سورہ حدید جو پیچھے گزری ہے وہ ہے، اور سورت محمد جو ہے یہ پارہ نمبر 26 کے رکوع نمبر 5 سے شروع ہوتی ہے۔ اس طرح رکوع نمبر 5 ہے، پھر 6 ہے، پھر 7 ہے، پھر 8ویں رکوع پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ان کا سورت محمد کا جو نام ہے قرآن مجید میں اسی سورت کے اندر 4 مقام پر لفظ محمد کا ذکر ہے۔ تو اس میں آیت کریمہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اس میں لفظ محمد آیا۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہی ان کے رب کی طرف سے پورا حق ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی ذکر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 دیکھیں، وما محمد الا رسول، اس میں بھی لفظ محمد کا ذکر ہے۔ پھر آپ دیکھیں سورۃ الاحزاب کے رکوع آیت نمبر 40 کو اٹھا کے دیکھیں، اس میں بھی لفظ محمد کا ذکر ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مشہور ہے حضور کی شان خاتمیت کے اوپر دلیل قطعی ہے۔ پھر آگے دیکھیں اسی طرح سورہ الفتح، سورہ فتح یہ پارہ نمبر 26 کے اندر ہے، اس میں ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، پوری اسی آیت کے اوپر ہی جو ہے نا وہ سورہ ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ فتح کا آیت نمبر 29 ہے۔ تو یہ 4 مقام ہے جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم ذات 2 ہیں، ایک آپ کا اسم ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ایک اسم ذات احمد ہے۔ تو احمد کا جو لفظ ہے یہ پارہ نمبر 28 کی سورۃ صف کے اندر موجود ہے، اور لفظ محمد قرآن مجید میں 4 مقام پر ہے، سورۃ محمد کی دوسری آیت کریمہ میں، اس طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں، پھر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کے اندر، پھر سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 کے اندر۔ تو سورہ محمد جو ہے یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 95 نمبر پر ہے، جبکہ ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس سورت کا 47واں نمبر ہے، قرآن مجید میں 47ویں نمبر پہ درج ہے۔ اس سورت میں کچھ 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ پھر آگے سورت الرعد، یہ پارہ نمبر 13 کے اندر ہے، سورت الرعد۔ الرعد، اور اس کا نام الرعد کیوں ہے؟ اس کی آیت نمبر بھی 13 ہی دیکھیں، یعنی کہ ہے بھی پارہ نمبر 13 اور اس سورت کی آیت نمبر بھی 13 دیکھیں، وہاں لفظ ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، آیت نمبر 13۔ اور
گرج پر مقرر فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں گراتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہوتے ہیں، اور وہ سخت پکڑ والا ہے۔ تو آیت نمبر 13 جو ہے اس کے اندر لفظ الرعد استعمال ہوا ہے، جس کی مناسبت کے ساتھ سورت الرعد کا نام ہے۔ قرآن مجید میں مکی صورتوں میں کسی صورت کے اندر لفظ الرعد نہیں ہے۔ ایک مقام ہے سورت بقرہ کا، اس میں لفظ الرعد ملتا ہے، پر وہ بھی مدنی ہے۔ سورت بقرہ بھی مدنی ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے 96 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی، جبکہ ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس کا 13واں نمبر۔ اب دیکھیں یہ پارہ نمبر 13 میں ہی ہے، اور اس کی جو الرعد کی مناسبت ہے وہ اس سورت کی آیت نمبر بھی 13 ہی ہے۔ اور کمال بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی ترتیب سور، جو قرآن مجید کی ترتیب ہے اس اعتبار سے دیکھیں، یعنی اس کو ترتیب قرآن کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ترتیب قرآن میں بھی 13ویں نمبر پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں 43 آیات کریمہ اور 6 رکوع ہیں۔ سورۃ الرحمن مشہور آیت کریمہ، مشہور سورت، اور اس کی پہلی مشہور آیت الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو پہلے لفظ کی مناسبت کے ساتھ الرحمن جو اللہ کا اس میں صفات میں سے ہے، اس کی مناسبت کے ساتھ اس کا نام سورۃ الرحمن ہے۔ رحمان قرآن کی تعلیم دی، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا فرمایا اور ان کو بیان کی تعلیم دی۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورت کا 97واں نمبر ہے، جبکہ ترتیب قرآن کے اعتبار سے سورت کا 55 نمبر ہے۔ اس سورت میں کل 78 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ تو اب تک انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورت دہر سے مضمون کو شروع کریں گے۔ اب تک ہم قرآن مجید کی ترتیب نزول کے اعتبار سے 97 آیات کیا ترتیب نزول اور ترتیب قرآن بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اس حقیر سی خدمت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔